ناظرین، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد انصر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ پروگرام آپ کی فیڈ بیک اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے سبب سے جو ہے وہ بہت سراہا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں، اور آپ کے یہ سوالات جو ہیں وہ ہماری بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور جس طرح کے آپ کی فیڈ بیک آ رہی ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر جو ہے یہ گفتگو علمی بنیادوں پہ اور پھر تعلیمی بنیادوں پہ اور آپ کے لیے روحانی بنیادوں پہ کس قدر معمد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدائے ذوالجلال کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے بھی کہ آپ اپنی روز بروز کی جو فیڈ بیک ہے ہمیں بھیج رہے ہیں، اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ مطلع کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات ضرور بھیجیے، کیونکہ بائبل کا خدا کسی بھی معاملے میں آپ کو کنفیوز نہیں دیکھنا چاہتا۔ بائبل کا خدا کسی بھی سوال پہ آپ کو کوئی قدغن نہیں لگاتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ ہی کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہم اس پروگرام میں موجود ہیں، آپ کے اپنے پروگرام سوال آپ کا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء المسیح اپالوجسٹ ہیں، اور ملک گیر اپالوجیٹکس کانفرنسز میں اور مختلف سیمینارز میں بلائے جاتے ہیں بطور مہمان سکالرز۔ انہوں نے بہت سارے ان کیمرہ ڈیبیٹ سیشنز بھی کیے ہیں تقابل ادیان کے موضوع پہ، اور مختلف حوالوں سے جو بائبل پہ کرٹیسزم کی گئی ہے اس حوالہ سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سمجھ کی بات، تفہیم کی بات امن سے اور ہم آہنگی سے بھی ہو سکتی ہے، نتیجہ خیز بھی ہو سکتی ہے۔ جناب ضیاء المسیح، آپ کو خوش آمدید، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بہت سی علمی گفتگو اور تعلیمی حوالے سے اور روحانی حوالے سے بہت مدد فراہم کر رہے ہیں، اور جس قدر ناظرین آپ کو سراہ رہے ہیں، ہم اس بات کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ ضیاء المسیح صاحب، آج ہم جو سوالات کر رہے ہیں پروگرام میں وہ براہ راست مسیح کی پیدائش سے ہیں، اور آپ سے جو ہے گزارش کی جائے گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس طرح اس حوالے سے کافی جو ہے وہ معاونت کریں گے۔ مقدسہ مریم کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ریلیشن شپ کے حوالے سے سوال بھیجا ہے، اور اس حوالے سے کہ کیا مقدس یوسف اور مقدسہ مریم منگنی کے بعد ہی سے شوہر اور بیوی کہلانے لگے تھے؟ ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں ایک خوبصورت سوال کے لیے، جو یقیناً بہت سے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کا موقع دے گا کہ متی کی انجیل میں جب یہ لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، یعنی کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ انہی آیات کو جی بالکل اسی حوالہ سے ہے کہ کیا وہ منگنی کے فوراً بعد وہ شوہر اور بیوی کے طور پہ، دیکھیں ہمارے ہاں تو منگنی کے بعد، یعنی کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہ ایک جنرل سی بات ہے۔ جی بالکل، چونکہ ہمارے معاشرے میں منگنی کو کوئی اس قدر پکا رشتہ یا کوئی ایسا بندھن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ آج کل ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ منگنی دراصل ایک دوسرے کو جانچنے اور پرکھنے کا وقت ہے کہ کیا ہم شادی کے لیے سوٹیبل ہیں، دونوں جو کپل ہیں یا دونوں خاندان ہیں۔ مغربی معاشروں میں تو خیر وہ ڈیٹ کا اور پھر منگنی کا، لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی رسم و رواج میں جو منگنی ہے جی اس کو قریب قریب نکاح جتنا پکا رشتہ تصور کیا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا۔ اچھا، اور وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جب کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ دراصل اس کی ہو گئی، وہ اس کی بیوی ہو گئی، وہ اس کا شوہر ہو گیا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں
یہ جو کہا کہ اس کے شوہر یوسف نے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیوی کہا مقدسہ مریم کو یوسف کی، تو وہ فرشتے نے یہاں پر کہا ہے. ہاں تو متی کی انجیل میں سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، آئے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. یعنی کہ جو خدا کا فرشتہ ہے وہ بھی اس کو بطور بیوی کے طور پہ لے رہا ہے، اور آپ یہ بات کریں. لیکن آئے میں آپ کو عہد عتیق میں سے کچھ جو مثالیں ہیں وہ آپ کو دوں گا، جس سے آپ اس بات کو مزید سمجھ جائیں گے کہ ہاں ایسا ہی تھا کہ وہ منگنی کے بعد اس کو ایک پکا قانونی رشتہ سمجھتے تھے اور اس کو نکاح کے برابر وہ جانتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقدس یعقوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے ماموں، جو ان کا ماموں لابن تھا، اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. جی. لیکن اور ایک لمبا عرصہ اس نے جو خدمت گزاری کا جو ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ کیا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے پیدائش 29 باب اور اس کی 12 آیت لکھا ہے، اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. اب یہاں پر جو لابن تھا اس کی بیٹی کی منگنی یعقوب کے ساتھ ہوئی تھی. تو کیا یہاں پہ منگنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس متن میں جو آپ بول رہے ہیں؟ ہاں، ان کی منگنی ہو چکی تھی، ان کا نسبت طے پا چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اوکے. رخصتی تھی، آپ سمجھیں گے بات. ٹھیک ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی نسبت طے پا چکی تھی. اس کے ماموں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تیری بیوی ہوگی، لیکن تو بکریاں میری تجھے 7 سال اور چرانی پڑیں گی. لہٰذا جب اس نے وہ بھی کام کر لیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ بھی عرصہ پورا ہو گیا، اب میری بیوی مجھے، حالانکہ ابھی نسبت ہوئی. تو ایک اور مثال میں استثناء کی کتاب میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا، 22 باب اور 22 سے لے کر 24. اور یہاں پر شوہر والی عورت اگر کی جو زنا کی سزا ہے اور جو نسبت یا منگنی والی لڑکی ہے اس کی جو زنا کی سزا ہے وہ ایک جیسی بتائی گئی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. آگے کچھ چھوڑ کے آگے پڑھتا ہوں. اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو، کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، سنسار کر دینا. آگے لکھا ہے مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا. جی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسبت پا چکی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ کسی نے صحبت کی تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ اس لیے مرد کو سزا دی جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ منگنی یہودیوں میں ایسا پکا رشتہ تھا جیسے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو ہے کہ وہ نکاح جو ہے رخصتی سے پہلے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رخصتی کا جو عمل ہے وہ بعد میں طے پاتا ہے. لہٰذا یہ بالکل اسی طرح ہے. لیکن اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجابی معاشرے میں بھی منگنی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اور آپ نے اس پر پنجابی فلمیں تو دیکھی ہوں گی، منگ جٹ دی، اور آپ کو پتہ ہے کتنی لڑائیاں، یعنی کہ اہمیت تو دی جاتی ہے، کمٹمنٹ اور نسبت کی حد تک تو دی جاتی ہے، لیکن وہ جو بیوی اور وہ سارا یہ چیزیں ذرا تھوڑی کلیئر کرنے کی تھی. تو ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عہد عتیق کے مطابق بھی اور فرشتے نے بھی اسے بالکل یہی آ کر کہا. دوسرے لفظوں میں جو یہودی معاشرہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ منگنی جو تھی وہ شادی کے برابر ایک درجہ تھی، جو دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی نسبت کے بعد درجہ دیتا تھا. رخصتی باقی رہ جاتی تھی باقی. اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہودی معاشرہ جو تھا ان کے رسم و رواج میں یہ بات شامل تھی کہ جب منگنی طے پا جاتی تھی تو عام طور پہ یہ بات جو تھی وہ 1 سال کے لیے لڑکے کو جو تھا مہلت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک کمرہ یا گھر بنائے، تاکہ جب رخصتی ہو وہ اپنی بیوی کو لے کے جائے تو وہ اس کو اس گھر میں جو ہے وہ سہولت، تحفظ اور نیا طرز زندگی، خاندانی زندگی کا جو ہے وہ احساس دے سکے. اور یہاں پہ جو جیسے ضیاء مسیح صاحب نے بھی بات کی ہے کہ خدا کا کلام بھی جو ہے وہ اس حوالے سے پورے طور پہ منگنی جو 2 افراد کے درمیان طے پا جاتی ہے، لڑکی اور لڑکی کے درمیان، تو ان کو خدا بھی
शोहर और बीवी के नुक्ता नज़र से देखता है, इसीलिए फरिश्ता ने आकर उनसे कहा, यूसुफ से कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। अच्छा ज़ियाउल मसीह साहब, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के हवाले से चले बात हो रही है तो करते चले जाएं कि शादी के बगैर जो है वो सिर्फ मंगनी हुई है और ये रुखसती तो भी हुई नहीं, लेकिन इकट्ठे रहना शुरू हो गए। बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, यानी आपने अब कहा कि रुखसती का भी तो जिक्र नहीं आया। हाँ मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जैसे अभी आपने कल्चरल बात तो कर दी, लेकिन यहाँ पे रुखसती मेंशन नहीं है। चलें देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मत्ती पहला बाब उसकी 20 आयत में लिखा कि खुदा ने फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। अब देखिए यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि अपने घर या अपने यहाँ ले आने से ना डर, तो मैं समझती कि इसी में सब कुछ है कि अपने घर ले आ। ये तो नहीं बताया गया कि वो जब लाया तो उसने बाजे बजाए, उसने लोगों को ज़ियाफत की और दावत वलीमा हुई और बाकायदा से। मुझे पता है कि आज हमारी अक्सर ख़वातीन जो है घरों में तो वो एतराज़ करते हुए कहती हैं, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे शायद ये खुद ही आ गई हुई है। नहीं मोहतरम, इसमें कुछ बात जो है वो पीछे रह गई है जो आपको के इल्म में है। जब बहुत सारी चीजें हज़फ कर दी गई हैं। मुसन्नफ जब इस तरह से बात करता है तो उसका मतलब होता है कि जो मेरे सामने वाला है वो ऑलरेडी जानता है कि ये सब कुछ हुआ है। जब जैसे कि आप मेरे से पूछें, अच्छा आपकी शादी हुई, नहीं हुई, मुख्तसर करके बयान कर दी गई है। कि जैसे कि मैं आपको कहूँ कभी और फिर मेरी शादी हुई और ऐसा हो गया, तो आप पूछेंगे अच्छा तो आपने अंगूठी भी पहनाई थी, अच्छा तो फिर आपने निकाह भी हुआ था, आपने हाँ भी कहा था। तो ये बातें जो हैं वो उस एक लफ्ज में आ गई हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब कहा गया कि उसको अपने घर ले आ, तो मकसद के रुखसती और सारा अमल जिसकी बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी और वो मौजू भी नहीं है और उस पर जोर भी नहीं दिया जा रहा, तो वो बात है। यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि कोई बहुत हीरो है और अभी हीरो जो छोटा ही है तो छोटा छोटा वो भाग रहा है तो बड़ा हो जाता है, एकदम से बस गाना शुरू होता है और गाने के एंड पे यानी कि जो कुछ उसको कब बड़ा हुआ कैसे हुआ वो आपको दिखाना मकसूद नहीं है, कहानी को वहां से शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब ये कहा गया कि अपनी बीवी को अपने हाँ ले आ, तो फिर लेकिन आपको मैं कैथोलिक तर्जमे की खूबसूरती की बात बताऊं कि लूका 2 बाब उसकी 5 आयत में जब मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम अपना नाम लिखवाने के लिए नासरत के शहर से वो बैतलहम की तरफ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो लफ्ज़ हमारे कैथोलिक तर्जमे में आए हैं वो ये लिखा है लूका 2 बाब उसकी 5 आयत में, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। उन्होंने इसके लिए निकाह के लफ्ज़ भी यूज़ कर दिया है कि वो जब दोनों गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि उस माशरे में जब ये इकट्ठे रहने लग गए हैं तो आखिर माशरा भी तो किसी को इकट्ठा रहने की इजाज़त देता है। तो जब हम उस वक्त देता है जब तक ये शादी, ये रसूमात, ये रुखसती का अमल करते हैं तो सबको बताना मकसूद होता है कि भाई शादी हो गई है। ढोल बजाना भी यही बात होती है कि सबको बताया जाए कि जी ये कपल अब बतौर मियाँ बीवी रहेगा और कोई बंदा इन पे इतराज ना करे। अच्छा नाजरीन, अभी जो ज़ियाउल मसीह साहब ने हवाला बोला है ये दरअसल बाइबल मुकद्दस का, कलाम मुकद्दस का जो कैथोलिक तर्जमा है जिसे सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल ने शाया किया है, ये उसमें से इन्होंने रेफरेंस कोट किया है कि वहाँ पे लफ्ज़ जो है मनकूहा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है निकाह जिस जोड़े का हो चुका हो या जो दोनों जो है वो बाकायदा तौर पे मियाँ और बीवी के डॉक्यूमेंटेड हवाले से जो है वो नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हों। अच्छा ज़ियाउल मसीह साहब, कमारी से पैदाइश पे भी काफ़ी एतराज़ात हैं और हमारे बहुत सारे नाजरीन ने मुख्तलिफ हवालों से सवालात भेजे हैं। इनमें एतराज़ात के हवाले से भी कुछ एतराज़ात जो हैं वो साइंसी नौइयत के हैं, कुछ आम नौइयत के हैं और कुछ जो है वो मजहबी हवाला से भी एतराज़ात हैं। जैसे मेडिकल साइंस से रिलेटेड लोग जो हैं ख़ुसूसन वो इस बात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि किस तरह से मर्द और औरत के मिलाप के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है बात।
اور پھر اسی طرح سے مطلب ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے سائنسی اعتبار سے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر ایک بچے کا پیدا ہونا مشکل بلکہ ناممکن بات ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کہانی ہی فرضی اور من گھڑت ہے. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم سائنسی لوگوں کو بھی اس کے جواب دے دیں. نہیں یقیناً آپ پہلی بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سائنس کے لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ ایک خدا کی قدرت ہے اور معجزہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی زبان میں ہی سننا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں اسے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. میڈیکل حوالے سے اس پہ بات ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، بایولوجیکل وہ کہتے ہیں کہ سپرم اور اووم ملے تو پھر ہی بچہ پیدا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کوئی سمجھ میں ایسا ہو نہیں رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہے من گھڑت ہے کہ فطرت میں تو ایسا ہو رہا ہے. لیکن سوال تو ہے نا، سوال تو ہے، لیکن فطرت میں ایسا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فطرت میں یا نیچر میں ایسا ہو نہیں رہا. اور اگر آپ واقعی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کا یہ سوال ہے تو اسے یہ جاننا بھی اس کے لیے بہت اچھا رہے گا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہرمافروڈائٹس ایک ہم فیملی کو نام دیتے ہیں. جب ہم اینیمل کنگڈم میں جاتے ہیں تو ہم کچھ جو جانور ہیں ان کو ہرمافروڈائٹس کے نام سے جانتے ہیں، جیسے انسان کا سائنسی نام ہومو سیپینس لیا جی بالکل بالکل. تو اسی طرح ہرمافروڈائٹس جو ہیں وہ دراصل ان کا فیمیل اور میل جو سیکس آرگنز ہیں وہ ایک ہی جانور میں ہوتے ہیں، ہرمافروڈائن. ہاں جی. تو یہ ہرمافروڈائٹس جو ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں بے شک اس میں یہ لوور اینیملز میں ایسا ہوتا ہے، لوور اینیملز میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی گروپ ہے پیراتھینوجینسس. اچھا، یہ لوور اینیمل سے مراد میری یہ ہے کہ جو جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، وہ جانور انورٹیبریٹس جو ہوتے ہیں. تو پرتھینوجینسس جو ہے یہ بھی ایک کائنڈ آف سپیشیز کے جانور ہیں. اس میں کچھ مچھلیاں ہیں، اس میں کچھ پرندے ہیں، اس میں کچھ ریپٹائلز بھی ہیں. اوکے، ریپٹائلز اس میں شامل ہیں. ہاں جی، اس میں ریپٹائلز بھی ہیں، فش بھی اس میں شامل ہیں، برڈ بھی اس میں شامل ہیں، جو اپنے ایگز کو خود ہی فرٹیلائز کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ انڈے دیتے ہیں اور اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوور اینیملز میں گو کہ میملز میں یا جو ہائر اینیملز ہیں یا انسان ہیں ان میں ایسا نہیں ہو رہا، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو فوق البشر ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ جو میڈیکلی ایگزامپلس دے رہے ہیں، آپ لوئر اینیمل کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک اپر ہائر لیول کے اینیمل کے حوالہ سے. ہاں میں ٹھیک ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر میں ایسا ہو رہا ہے، قدرت ایسا کرنے پر قادر ہے اور ایسا ہو رہا ہے نیچر میں، فطرت میں. لیکن جب فوق البشر کی بات آئے گی تو اس پر قوانین جو ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں، اس میں قوانین جو ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، جو پہلے سے طے شدہ قوانین ہیں ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ خدا اگر ایسا کر سکتا ہے تو وہ میملز میں بھی ایسا کر سکتا ہے. اور یہ پہلے سے میں بتا چکا ہوں. نہیں دیکھیں بات سنیں، یہ نیچر ہے، نیچر کا اصول ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ فوق البشر شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ہم فوق البشر شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں اسی پہ بات کر رہے ہیں. قانون فطرت ہے، اس قانون کو توڑا کیوں گیا؟ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی معجزہ، سائنس تو ویسے معجزے کو نہیں مانتی. سائنس کو تو اس بات سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ قانون فطرت میں تبدیلی آئے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. تو آخر اگر ایسا قانون توڑا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں ٹھیک ہے، قانون جو تھا اب وہ حضرت آدم کے بعد سے لاگو ہو گیا کہ مرد اور عورت کے جو ملاپ سے جو آگے نسل چلے گی. لیکن اس کو توڑا کیوں گیا؟ بڑی خوبصورت سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ٹریفک کے بھی قوانین ہیں اور کوئی عام بندہ اس کو ٹریفک کے قوانین کو توڑ نہیں سکتا. لیکن جب آپ لال بتی کو توڑیں گے تو آپ کو اس کو قانون کی توڑنے کی سزا دی جائے گی. لیکن جب ایمبولینس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قانون جو ہے اس کو گاڑیاں بھی رستہ دے دیتی ہیں، موقوف کر دیا جاتا ہے اور اس قانون کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیا جاتا ہے اور ایمبولینس کو اس سے
एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, मुस्तिस्ना करार दे दिया जाता है। इसी तरह एम्बुलेंस को तो इस्तिस्ना इसलिए हासिल है कि देयर इज एन इमरजेंसी। हाँ ठीक है, उसी तरह अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो उसके लिए भी जो कवानीन हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और उसको भी इस्तिस्ना हासिल उस है। गाड़ी को भी ये इस्तिस्ना इसलिए हासिल है कि देयर इज एन इमरजेंसी। तो यहाँ पे कौन सी इमरजेंसी? हाँ देखें, वहां पर किसी एक शख्स की जान बचाने की एम्बुलेंस में बात है, और जब फायर ब्रिगेड जा रही है काफी सारे लोगों की जान बचाने की जरूरत है। अ बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग। और डॉक्टर अंसर शहजाद साहब, जब पूरी इंसानियत को बचाने का मसला हो तो फिर आप अर्श वाले पर फर्श के कवानीन लागू कर रहे हैं और उसे आप कवानीन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और बेशक मसीह यस्सु जब इस दुनिया में आए तो वो पूरी इंसानियत को बचाने की गरज से आए थे, लिहाजा फौकुल बशर इंसान और उस पर बशरी कवानीन, तो फिर ये बशरी कवानीन जो हैं वो तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि मसला जो है वो पूरी इंसानियत को बचाने का। अच्छा, इस बात को तो आप कतई नज़र नहीं कर सकते कि मरकज़ की इंजील में मसीह की ज़ात को मौज़ूए सुखन बनाया गया है, मत्ती की इंजील में भी और लूका की इंजील में भी। अच्छा, लूका ने और मत्ती ने जो है वो इस बात को बाकायदा तौर पे दर्ज किया है कि मसीह यस्सु जो है वो कुमारी मरियम से पैदा हो। मत्ती ने भी इसको बाकायदा तौर पे दर्ज किया है और लूका ने भी इसको बाकायदा तौर पे दर्ज किया है। अच्छा, मरकस ने नहीं किया। और इस पे हम हमारे नाजरीन ने सवाल भेजा है कि अगर मरकस की इंजील पहले लिखी गई है, जैसा कि ये बहस उलमा कराम में पाई भी जाती है, तो फिर इस एतबार से तो मसीहियों का पहले ये अकीदा नहीं था। मतलब ये हुआ कि अगर मरकस की इंजील पहले लिखी गई है और मरकस ने ये बात अपने जो है वो इंजीली बयान में नहीं लिखी कि मसीह यस्सु कुंवारी से पैदा होगा, तो मत्ती रसूल और लूका रसूल अगर अपने इंजीली बयान बाद में कलम बंद कर रहे हैं तो उन्होंने दर्ज किए, तो इसका मतलब तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मसीहियों का पहले ये अकीदा नहीं था और बाद में आपने ज़रा एक बाकायदा प्लान्ड किस्म की एक स्टोरी को जन्म दिया है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक खूबसूरत सा अफसाना जो है वो गढ़ा है और फिर पेशे खिदमत कर दी है। अच्छा ठीक है, मरकज़ की इंजील में आपने बताया कि कमारी से पैदाइश का जिक्र नहीं है, ठीक है। ऐसा ही मरकज़ अपने इंजीली बयान में इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन मत्ती और लूका की इंजील में हमें कुमारी की पैदाइश की जो तालीमात है वो हमें मिलती हैं। आपने कहा कि मरकज़ की इंजील पहले लिखी गई, ये हम आपको पता है पहले प्रोग्राम्स में इस पर थोड़ी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यकीनन ये हमारे मुताबिक मत्ती की ही इंजील ही पहले लिखी गई, और फिर भी चाहे मरकज़ पहले लिखे या बाद में लिखे, यहाँ पे किसी बात का जिक्र ना करना, किसी बात का जिक्र ना करना इस बात की दलील नहीं है कि आप उसे मानते नहीं हैं। असल में चूंकि यकीनन हमारे नाजरीन ने वो वाले हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं देखे होंगे जिन पे हमने इस पे बड़ी तफसीलन बहस की है, इसलिए उन्होंने इस पे बात की, और मैं ये समझता हूँ कि आप इस पे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे पहले लिखी है चाहे नहीं लिखी है, ओके, बात हम इस पे करते हैं कि उसने जिक्र क्यों नहीं किया। मैं आपको ये कहता हूँ कि मरकज़ ने अगर इसका जिक्र किया है या नहीं किया है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, या इससे हम ये अख्ज़ नहीं कर सकते कि दरअसल मरकज़ इस पे ईमान ही नहीं रखता था। देखिए, मरकज़ की जो अंजील है वो शुरू ही यस्सु की मुनादी से होती है। लेकिन ये देखें ना, इतनी सारी बातें तफसीलन लिख दी हैं, तो इसमें फर्ज करें मैं पाकिस्तान पे मजमून लिख रहा हूँ और मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क, और मैं शुरू कर देता हूँ और मैंने ये उसमें ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को माज़रे वजूद में आया था, तो लिहाजा ज़ाहिर है आप तो फिर मुझ पे इसी कानून की रोशनी में ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भी मैं पाकिस्तान बनने के हक़ में ही नहीं हूँ और ना मैं पाकिस्तान को मानता हूँ कि वो बना था, बल्कि मेरा ईमान ये है कि पाकिस्तान पहले से ही मौजूद था। नहीं, लेकिन असल मसला ये है कि अगर ये इल्हाम से लिखी गई है जी, तो वहां पे ये इल्हाम आ रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं? आप इसको समझने की कोशिश करें, इसको ज्यादा करे देना। देखें यहाँ पर मरकज़ की इंजील में क्या लिखा है, और यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की बपतिस्मा की मुनादी, और यहाँ से बात ही मुनादी से। और लिखा उन दिनों ऐसा हुआ कि यस्सु गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और यहाँ से मुनादी का आगाज हो गया। उसके मौजू में जो पहला हिस्सा है वो नहीं है, और मैं आपको बताऊं मत्ती के मौजू में है ये, लूका के, और एक और बात आपको बात में बताऊं, लूका एक तबीब था, डॉक्टर था, उसके लिए बीइंग डॉक्टर ये मानना कि कंवारी से पैदाइश किसी बच्चे की हो सकती है,
یہ اس کے اپنے شعبے کے حوالے سے یہ ماننا ناممکن تھا. لیکن اگر وہ مان کر آپ تک بات پہنچا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اور پھر متی جو کہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھا, اس کے لیے اس کو ماننا بھی ممکن نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور وہ بھی آپ کو یہ لکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات میں اتنا دم تھا اور پکی تھی, اور وہ مقدسہ مریم کی جو ان کے ساتھ اب رہا کرتی تھی بطور ایمانداروں کے ساتھ, یسوع کے شاگردوں کے ساتھ بطور ماں کے وقت گزارا کرتی تھی, تو وہ اس کی شخصیت کو بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بولنے والی خاتون نہیں ہے. اور پھر خدائے روح القدس کی رہنمائی میں بھی یہی بات ان تک پہنچ رہی تھی کہ اس کو ایسے ہی لکھا جائے. لہٰذا اس حوالے سے تو بائبل مقدس مقدسہ مریم کے کردار پہ بڑا واضح بات کرتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کسی نے ذکر نہیں کیا تو وہ مانتا نہیں تھا, نہیں, وہ اس کے موضوع میں شامل نہیں. اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے چونکہ آفٹر 30 ایئرس کی جو زندگی ہے اس کو موضوع سخن بنایا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ بات چیت اس نے نہیں کی. جی, اور اگر مطلب اس نے اگر کنواری سے پیدائش کا ذکر نہیں کیا تو اس نے یسوع کے پیدا ہونے کا بھی ذکر نہیں کیا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مناسب لگتا ہے کہ اس نے اس پہ بات نہیں کی. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ اس نے کیا ہوتا کہ پیدا تو ہونے کی بات تو کی ہوتی, لیکن کنواری سے پیدائش کا ذکر نہ کیا ہوتا, پھر سوال بنتا تھا. اس نے تو پیدائش کا بات ہی نہیں کی, اس نے سیدھی جا کے یردن سے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے تو وہاں سے بات شروع کی. دوسرے لفظوں میں وہ اس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ صرف جب منسٹری شروع کی ہے, خدمت کا آغاز کیا ہے, وہاں سے اس نے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے اور پھر اختتام تک لے کے گیا ہے, اور معجزات کو ہی جو ہے وہ. جی ناظرین, نے اس بات کو بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں ضیاء المسیح صاحب کہ چونکہ اس کا موضوع سخن ہی فرق ہے, وہ تو 30 ایئرس کی بعد کی زندگی یا حیات مبارکہ جو ہے وہ اس کو موضوع سخن بنا رہا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اگر وہ اس بات کو موضوع جو ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں لا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا تھا, یا اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ متی رسول اور لوکا رسول سے الگ کسی جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ اس کا وہ چونکہ موضوع نہیں ہے, اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے, اس لیے اس کو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اور دوسری بات, جیسے لوکا چونکہ میڈیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والا شخص تھا, طبیب تھا, ڈاکٹر تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا ماننا بڑا ضروری تھا, اور اس نے اس کو مینشن بھی کر دیا. اور متی چونکہ یہودی نسل سے تھا اور یہودی بیک گراؤنڈ رکھنے والا شخص تھا, اس اعتبار سے اس کا بھی اس کو مینشن کرنا بڑا ضروری تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے. آج کے سوالات یقیناً آپ نے بہت سے حوالوں سے علمی, روحانی اور تعلیمی حوالے سے معاونت حاصل کی ہوگی آج کی گفتگو سے. اور ضیاء المسیح صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی کہ کس طور سے وہ ان سوالوں کے حتمی جوابات تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے. سوال ہوں گے آپ کے, لیکن جواب ہوں گے بائبل سے, بائبل کے خدا سے, خدا کے خادم سے, خدا کے کلام اور خدا کے الہام سے.